بعض مفسرین نے تو انتہا کر دی ہے، کتنے خوبصورت نقطے بیان کیے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ جو 11 قسمیں اللہ رب العزت اس صورت میں کھاتا ہے، 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ 11 قسمیں، 11 قسمیں اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تو بغیر قسم کے بات کرے، بات سچی ہے، سیدھی ہے، لیکن آپ کے اور میرے سمجھانے کے لیے 11 قسمیں کھائیں اور کہا کہ وہ نفس کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو، اصل میں وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پکیدہ اور طاہر اور مطہر کر دیا۔ اور اس کی پکیدگی اور طہارت کیا ہے؟ اس کا ذکر بھی سورت میں موجود ہے۔ اگلی سورت میں آگے چل کے آپ سورت اعلیٰ میں پہنچیں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب کون ہوا؟ پہلے سورت وضحاہا والشمس وضحاہا میں آپ نے سنا کامیاب وہ ہو گیا جس نے تزکیے کو اختیار کیا، اور وہ تزکیہ کیا؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ وہ کامیاب ہوا جس نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا نمازوں میں، وہی نفس کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ تم دنیا کی زندگی کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ دنیا ہی کی زندگی باقی رہنے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشگی والی ہے، دائم ہے، دوام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس نماز کی اہمیت کا عجیب و غریب یہاں پہ تذکرہ کیا۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اس نماز کی یہ جو پاکیزگی اور طہارت ہے صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، تمام جتنے آسمانی صحیفے گزرے ہیں ان سب میں اس کا ذکر موجود ہے، سب میں ذکر موجود ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی کو، اللہ تعالیٰ حکم کی ابتدا کو جس نماز سے کر رہا ہے، اگر مولوی اس کے بارے میں کہتا ہے بھائی اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، دین مکمل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ مولوی بڑا ظالم ہے، یہ مولوی بڑا سخت ہے۔ امام ابن حزم نے 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت معاذ، حضرت ابو ہریرہ، 4 صحابہ کا فتویٰ کوٹ کیا، اور فتویٰ یہ کوٹ کیا جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ فتویٰ کوٹ کرنے کے بعد نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں؟ نیچے لکھتے ہیں ابی بن کعب سے اور دیگر صحابہ سے اس بات کو لے کے آئے ہیں کہ اس فتوے کے خلاف کسی ایک بھی صحابی اور تابعی کا موقف نہیں تھا، اور صحابہ کا سارے کا سارا کا اجماع تھا۔ پھر ان صحابہ کے اقوال نقل کیے، حضرت عمر کا، حضرت علی کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت ابو درداء کا، 6 صحابہ کے اقوال، 4 صحابہ کا فتویٰ، 6 صحابہ کے اقوال، اور وہ اقوال بھی بڑے سیدھے ہیں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ یہ لفظ بھی بوجھ ہے، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ صحابہ کے اقوال ہے، یہ کسی لوگ یہ مغالطے میں رہتے ہیں جی یہ جی مولوی بڑے سخت ہیں، جی مولویوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، جی یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، اور صحابہ نے یہ حکم اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ عبادہ بن صامت نے رسول اللہ سے اس حدیث کو بیان کیا، عبادہ بن صامت نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے پورے دن میں ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، ایک نماز بھی جان بوجھ کے ترک کی، وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے۔